नेक सादत नसीब हो जाए। आमीन। तो आप रखेंगे खिदमत गुजार को अपनी जगह पर, कभी वक्त हो तो ये काम कर लेना। कौन सा झाड़ू वाला? मैं अपनी बताऊँ, अपनी आप बीती मस्जिद पर, मेरी मस्जिद में जब ऐसा वक्त आता अज़ान से पहले जाता हूँ, सारा कचरा साफ कर देता। क्या मैं छोटा बन गया? नहीं। देखता हूँ बहुत देर किसी वजह से लेट हो रहा है, बैठा रहता हूँ ताकि मैं की ये सादत नसीब हो जाए। सरकार ने फरमाया लो यालुन नास मा फी तदी मक्तदु अलैहि बिस्सुयूफ। बोलो भाई सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि अज़ान नमाज में क्या फायदा है तो बगैर तलवार चलाए कोई अज़ान ही ना दे सके। इतने फायदे ना अज़ान के। और मेरे आका इदा शरल मुअज्जिन अल्लाहु अकबर वदर रब्बु यदहु अला रासिन। सुभान अल्लाह। जब अज़ान कहने वाला अल्लाहु अकबर कहता है, रब करीम अपनी शान के मुताबिक फरमाते मुस्तफा जानी रहमत कि उसके माथे पर अल्लाह अपना दस्ते कुदरत रखता है। सुभान अल्लाह। तू मेरी बड़ाई बयान करता जा और मेरा दस्ते करम तेरे माथे में लगा हुआ। सुभान अल्लाह। किसी सूफी साहब ने किसी के सर पर हाथ रखा, उसका बेड़ा पार हो गया। गौसे पाक ने रखा हाथ, उसका बेड़ा पार हो गया। क्या दबे जिस पे हो, हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में नहीं लाता, कुत्ता तेरा। जब ये हाल है इन बुजुर्गों के दस्ते शफकत का, तो रब के दस्ते इनायत हो, कुदरत हो, इज्जत हो, तौकीर का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। रब अपनी शान के मुताबिक उस पर अपना रहमत का हाथ रखता है। अज़ान से फारिग होकर जब वो नमाज के अंदर आता है, अल्लाह फरमाते हैं मौज़िन तूने अज़ान कहने का हक अदा कर दिया, अब तेरी इस आवाज़ को सुनकर या अपना टाइम जब संभालते हुए जो जो नमाज़ी मस्जिद में आ गए हमने तेरी वजह से बख्शो दिए। सुभान अल्लाह। सबको बख्श दिया। तो कभी कभी ये काम किया करो। मैं नहीं कहता कि आप झाड़ू की पड़ जाए, मेरी बात आप छुप कर, वरना लोग कहते देखो ये बड़ा अजीब है। नहीं, छुप कर आप करो, आपका रब देखे और काम हो जाए और काम करने वाला नजर ना आए। सुभान अल्लाह। इस हाथ से तो किस हाथ को पता न चले, वो खैरात सबसे ज्यादा खुदा को पसंद है। दाएं हाथ में किसी को दो, रुला कर आके लोग रुला कर फोटो खिंचवा के रुसवा करके देते। इतने लोगों को राशन दिया और फिर वो लाइन में बेचारी बच्चियां और बच्चे खड़े होते हैं। आपकी बच्ची को यूं दे अच्छा लगता है? यूं लाइन में खड़ी करके हवा की बेटी तुम देते हो नजराना, बंद मुट्ठी नहीं दे सकते। अल्लाह आपको सबको, आपकी बच्चियों का अगर ऐसा मसला आ गया क्या करोगे? तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो शहजादे सरकार इमाम हुसैन हैं, जब उनका विशाल हुआ तो मदीना तैयबा के घरों में रोना शुरू हो गया। तो औरतों से कहा तुम क्यों रोती हो, तुम्हारा घर का तो नहीं था, सैयद था, सबके लिए बराबर था। कहा नहीं, वो सैयद वाजिब तादीब भी थे मगर हम 1400 घरों का चूल्हा वो ही जलाते थे। आज राशन वाला चला गया तो ऐसे लोग पता ही नहीं चला था कहां से राशन आया। शक्कर पहुंचाते थे, अपना नाम नहीं बताते थे। इंतकाल के बाद पता चला कि ये राशन जो भेज रहा था ये आले नबी था, फातिमा ज़हरा का बेटा था। और कितना पुरतबार था, कितना अल्लाह वाला था। यतीम कमीना मर गया कुत्ता, उसके साथी जो थे इमाम हुसैन मुशेद करने वालों में से कमीना बचा, मदीने शरीफ आया। लोगों ने अपने को भगाओ, नालायक नालायक है ये, आले रसूल का खून बहाया, ये साथ साथ था। मदीने में सर ने भगा दिया। बीच में कोई मिल गया राहगीर, उसने कहा क्या हुआ? क्या मुझे पता नहीं मदीने में? क्या इतना तुम क्या गुनहगार है? तुम क्या मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ? इमाम हुसैन को शहीद करने वाले थे, उस नालायक पार्टी के साथ भी था और मैं उनके साथ, मेरे आंखों के सामने अहले बैत मुस्तफा का खून बहाया गया, इसलिए अहले मदीना मुझे पसंद नहीं करते। उसने कहा बात करूं, मदीने शरीफ से कोई दूरी पर एक मकान है, वो अकेले रहते हैं तो वो अली की औलाद, मगर तुम जाओगे तो तुम्हें पनाह दे देगी। कुत्ते को पता नहीं कि जिनके बाबा को घोड़े दौड़ाए उनका तो बेटा ये देख रहा था घोड़े दौड़ते, वही बेटा जिनके सामने सारा करबला की दास्तान मुरतब हुई। गया वहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहीं तो वो है, पर गया सरकार आले नबी खड़े हो गए, उसे उठा ले गए घर, बिठाया मेहमान रखा। जब तक वो बिठा अच्छे खाने खिलाए, मीठी बातें करी, ये भी नहीं कहा कि तूने मेरे घर वालों के साथ इसको याद ही दिलाया, याद ही अच्छी मेहमानी करते रहे। जाने लगा, उसको दूर देर तक रुखसत किया, आंखों में आंसू आए। उसने कहा हजरत की बात पूछो, क्या बोल?
کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ اس وقت رو پڑے امام زین العابدین، بولو بھائی سبحان اللہ، رو پڑے کہ تو پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں خوب پہچانتا ہوں کہ پھر یہ کہ وہ تیرے گھر کی تعلیم تھی، یہ میرے گھر کی تعلیم۔ میں نے سب میرے آنکھوں کے سامنے اہل بیت اطہار کے جوانوں بزرگوں کو تڑپتے دیکھا، تو بھی شریک دشمنا تھا مگر تمہیں یاد دلایا تو مجھے تو کہا بس یہ تیرے گھر کی تعلیم تھی، یہ میرے گھر کے نبی کی تعلیم ہے۔ آسن الامن اسا سن من قطع کے محبوب کرم فرماتے ہیں جو رشتہ داریاں توڑتا جائے تو رشتہ داریاں توڑتا چلا جا، جو تیری راہوں میں کانٹے بچھائے تو پھول بچھاتے چلا جا، مولا تجھے بناتا رہے گا، تیری شان کے ڈنکے بجتے رہیں۔ یہ علی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی رمضان میں 17 رمضان کو آپ پر حملہ ہوا، کوئی حملہ کرے علی پر؟ خیبر کا قلعہ ڈھال بنا کر فتح خیبر کے لقب سے مرکب ہوئے، بعد فتح خیبر 40 صحابہ کرام، اس میں علی کہتے میں بھی تھا، ہم نے اس پھاٹے کو اٹھانا چاہا تو ہلا بھی نہیں سکے، 40 پہلوان ہلا نہ سکے، مولا علی اس پیٹ میں لے کر پورے جنگ کے مار کے باہر فرمایا۔ اللہ ایسے بہادر اور آپ ایسے طاقتور تھے کہ جس طاقت پر میں آپ سے 50 پائی تھی وہ دنیا میں نہیں رہا، اور جس کو آپ نے چاہ کے سے مارنا ہے پھر وہ بچ نہ سکا ذوالفقار حیدری سے، اور جس کے پیچھے آپ نے تعاقب کیا وہ آپ کی دوڑ سے بچ نہ سکا، اگرچہ وہ گھوڑے پر تھا مولا علی پیدل اس کو پکڑ لیتے۔ کہتے قد تو میں نہ تھا، گھوڑوں پر بٹھانے کے لیے 4-5 آدمی پکڑتے ہیں، تم لوگ گھوڑوں بیٹھتے ہیں، زمانے میں ایسا تھا، اور اپنے آپ دولے بیٹھتے ہیں نا تو چھوکرے پکڑتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ فرماتے، امام حسن آپ کے شہزادے فرماتے میرے بابا گھوڑے پہ چڑھنے میں اتنے ماہر تھے کہ گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے، گھوڑا سوچ رہا کہ میرا مالک خدمت کر رہا ہے، اور جست لگاتے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، اور جست میں بھی کتنا کمال کہ جانور کو پتہ نہیں پیٹھ پر بیٹھ گئے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ۔ 17 رمضان کو زخمی ہوئے، بڑا واقعہ لمبا ہے، اشارہ کرتا ہوں، بے ہوش ہو گئے، مسجد میں ہوئے، جامع مسجد کوفے میں مشروب لایا گیا شام کو پلانے کے لیے، آپ نے سامنے دیکھا کہ یہ آدمی بندھا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ یہ آپ کا قاتل ہے مقتول۔ میں تو مجبوری کی وجہ سے پانی یا دودھ پی نہیں سکا، یہ بیچارہ اچھا خاصا پہلے اس کو پلا دو، یہ تندرست ہوتا مانا صبح سے تم نے دودھ کا پیسہ مانگ رکھا ہے۔ تو اس کمینے نے کہا ہاں پتا ہے مجھے، اس مشروب میں اس دودھ میں زہر ملا ہے، آپ مجھے کھلا کے مارنا چاہتے ہیں۔ مولا علی رو پڑے کہ کمینے تو میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اگر اللہ کی قسم تو آج میرا بھیجیا ہوا یہ مشروب پی لیتا تو تیری دی کا آستانی کے باوجود قیامت میں تیرا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں چلا جاؤں۔ بہادر ہمیں کیا؟ مجھے کہا سید صاحب لوگ پر کے بولا بار بار معافرہ بتایا کرو، زندگی بھر میں بولنا بند کرو، یہ ہے میری مثال۔ اور اللہ والے دیکھو قاتل ہے، زخمی کر دیا ہے، ہتھیار چل پڑا ہے، اب زندگی نہیں ملے گی، پھر بھی کہتے ہیں کہ میرا پیش کیا ہوا یہ تم نصور پی لیتے تو قیامت میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتا۔ بات آ گئی ہے آل نبی کی۔ امام حسن جو حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں، زور سے کہو سبحان اللہ، کیونکہ ان کی مسجد ہے تو ان کی بات کرے نا، یہ وقت کب آئے گا ان کے گھر کی باتیں کرنے کی۔ امام حسن کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا، آخری زہر اتنا سخت تھا انتڑیاں دست کے راستے سے خارج ہو گئی۔ امام حسین تشریف لائے، فرمایا کمی نے جس نے آپ کو زہر دیا مجھے معلوم آپ جانتے ہیں، بتائیے۔ فرمایا بھائی حسین کیا کرو گے؟ کہا کچھ نہیں، قرآن کا حکم نفس بالنفس ہے، جان کے بدلے جان۔ کہا نہیں ایسا نہیں۔ کہا پھر؟ فرمایا رہنے دو۔ آخری وقت آیا امام حسن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر فرمایا حسین ہم نے تو نانا جان کی آنکھوں سے تربیت پائی ہے، سبحان اللہ، حضور کے کاندھوں پر سواری کی ہے، سیدہ فاطمہ کا پاکیزہ دودھ دیا ہے، ان کے ہاتھوں سے بنی روٹیاں کھائی ہیں، مولا علی کے کاندھے پر سوار ہونے کی سعادتیں نصیب ہوئی ہیں، اور ہم کو تو لوریاں جبریل امین نے دی ہیں۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، اور جب ہم
اللہ کے نبی کے دربار میں جائیں گے اور نانا حضور نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، بے شک حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جو جنت میں جائے گا حسن حسین کی غلامی میں جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں ایسے وقت میں جب نانا حضور کے حضور میں ہماری حاضری ہوگی تو حسین میں اس کو ڈھونڈوں گا جس نے مجھے زہر کر دنیا سے جانے کا راستہ بتایا اور پکڑوں گا اور نانا حضور کی نوری چادر میں چھپا کر جنت عطا کر دوں گا۔ ہے کوئی ایسا بہادر مجھے پتا ہے دنیا میں؟ ہم میں آپ میں تو سوال نہیں ہے، 1400 سال گزر گئے ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ دشمنوں کو ایسے پالے، دشمنوں پر ایسا کرم کرے، تبھی تو کہا کسی نے حامد لیکن بھی سبحانہ کہی۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ در رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے پہ مانگے۔ یہ شعر ہے ان کا لکھا ہوا، میں اس شعر کو بجائے اس کے یوں پڑھتا ہوں۔ یہ دربار محمد ہے یہیں سے سب کو ملتا ہے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ ادھر ہاتھ اٹھا دے دیا یہ دربار صاحب، یہ بھی نہیں پوچھتے کون کہاں سے آیا، بس تیرے ہاتھ آلات ترجمان کی لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس در کی۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ اگر نہیں کچھ اجر میں دے دی۔ اس لیے میرے بھائی آپ بھی آئے، ان کو سنت پڑھی ہو گئے